السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل 10 in ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ یہ تو جانتے ہوں گے کہ موجودہ دنوں میں JF-17 تھنڈر کو لے کر انٹرنیٹ پر ایک آرٹیکل بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، اور وہ ہے میانمار کا JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس کو گراؤنڈ کرنا۔ جی ہاں دوستو، آج کل کے دنوں میں یہ خبر بہت تیزی سے انٹرنیٹ پر پھیلائی جا رہی ہے کہ میانمار نے JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ کو ناکارہ سمجھتے ہوئے گراؤنڈ کر دیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور یہ کسی کام کا نہیں۔ تو اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل دیں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ اس افواہ یا خبر کو کس نے پھیلایا اور اس میں سچائی کتنی ہے۔ سو دوستو، ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس علمی سفر کو۔ دوستو، اس آرٹیکل کو چھاپنے والی جو ایجنسی ہے اس کے بارے میں آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست برما کے خلاف سب سے زیادہ آرٹیکل چھاپنے والی یہی ایجنسی ہے۔ اس ایجنسی کو سب سے زیادہ ریاست برما کے خلاف آرٹیکل چھاپنے والی ایجنسی کہا جاتا ہے، اور اس وقت برما میں چونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مارشل لا ہے، تو اس سے متعلق بھی بہت سے آرٹیکلز آپ کو اس ایجنسی کے تھرو مل جائیں گے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ انہوں نے اس ادارے کے خلاف بھی کوئی آرٹیکل لکھا ہو۔ دراصل اس ایجنسی کا مقصد ہے برما کی عوام میں برما کی حکومت کے خلاف ایک غصہ پیدا کرنا، ان کے دلوں میں برما کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنا۔ اگر بات کریں اس خبر کو بہت زیادہ، یعنی اس آرٹیکل کو جو JF-17 تھنڈر کو کی توہین پر لکھا گیا ہے، اس کو زیادہ مشہور کرنے میں تو سب سے زیادہ کردار ہمارا پڑوسی دشمن ملک انڈیا کا رہا ہے۔ دوستو، قیام پاکستان سے لے کر آج تک ویسے بھی انڈیا نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں کہ جو پاکستان نے کیا ہو اور انڈیا نے اسے اچھا کہا ہو، کیونکہ ایک بات مشہور ہے کہ حق کی بات بھی اسے ہی پسند آتی ہے جس کے حق میں ہو۔ تو بالکل ایسے ہی چونکہ پاکستان انڈیا سے اپنے ڈیفنس میں اپنی طاقت کو بڑھانے میں اپنے ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے، خود بنا رہا ہے، اس کے برعکس دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انڈیا اس وقت بھی دوسرے ممالک سے ایئر کرافٹس خرید رہا ہے، جیسا کہ آپ Su-30 کی بات کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی طرح رافیل کی بات کر سکتے ہیں، معراج کی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائٹر جیٹس انڈیا خرید رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت تھنڈر کو اپ کر رہا ہے۔ آئے روز اس کا ایک ڈفرینٹ شکل میں اسے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے نئے سے نئے بلاک آ رہے ہیں جو کہ انڈیا پر ایک قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں، اور یہی وہ بلاک ہیں جنہوں نے آج سے 1-2-3 سال قبل 2019 میں پاکستان کا نام ایک مرتبہ بلند کیا تھا اور انڈین فائٹرز کو تباہ بھی کیا تھا۔ تو دوستو، یہ وہ آرٹیکل تھا جسے لکھنے کا مقصد پاکستان کی شان، پاکستان ایئر فورس کی پہچان، JF-17 تھنڈر کا نام بدنام کرنا تھا۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کو بدنام کرنے کے لیے کون کون سی وجوہات کو منظر عام پر لایا گیا، یعنی وہ کون کون سی وجوہات لوگوں کے سامنے رکھی گئیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر برما نے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میانمار نے اس طیارے کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو شارٹلی بتاؤں کہ اس آرٹیکل کو چھاپنے پر اس کے اندر جو وجوہات کو بیان کیا گیا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس کے ایئر فریم میں ڈیمیج ہے اور زیادہ گریویٹیشنل پل ہونے کی صورت میں اس میں کریکس آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تھنڈر کا جو ویپن پیکیج ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، ہم اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ایک اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہ اس کا جو ریڈار ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، اس کے ریڈار میں کا جو فنکشن ہے وہ اچھا کام نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور انہوں نے بات کی ہے کہ اس میں جو اسپیئر پارٹس ہیں ان کا مسئلہ ہے وہ ملتے نہیں۔ مزید انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اس میں جو ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے۔ تو اب آپ کو ان تمام وجوہات کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو دوستو، جو انہوں نے بات کی ہے کہ اس کے ایئر فریم میں ڈیمیج ہے، تو اسی طرح اس پر پہلے بھی بہت سے آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو تھنڈر ہے اس کے انجن میں کریکس آ جاتے ہیں، ایئر فریم میں کریکس آ جاتے ہیں، لیکن ان کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جانتے ہیں آئے روز پاکستان JF-17 تھنڈر کو اڑا رہا ہے، دنیا کے دوسرے دیگر کئی ممالک نے اسے خریدا ہے اور کسی بھی ملک نے اس کی توہین نہیں کی، کسی بھی ملک نے اسے برا بھلا نہیں کہا۔ آن دی ادر ہینڈ صرف یہ وہ ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ چیز پر کریکس آ جاتے ہیں، اس کے ایئر فریم میں ڈیمیج ہے، تو اس کا بھی ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آئے روز اسے یوز کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ایشو ہو تو ایروپلین کریش ہو سکتا ہے، جیٹ کے کریش ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو ضرور اس پر ایکشن لیا جاتا۔ سیکنڈ دوستو، جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہے کہ جی اس کا ویپن پیکیج
بہت پیچیدہ ہے، ہم اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو دوستو اس کی سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ کل ہی اگر پاکستان رشیا سے Su-35 خرید لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جی ہم تو اس کے ساتھ میزائل ہی فٹ نہیں کر پا رہے یا اس کے میزائلز کو فائر نہیں کر پا رہے، ہم اس کے میزائل سسٹم کو سمجھ نہیں پا رہے، تو اب آپ خود بتائیں کہ اس میں پاکستان کی نااہلی ہے یا پھر رشیا کے فائٹر جیٹس میں کوئی کمی؟ سادہ سا جواب ہے کہ پاکستان کی نااہلی ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہاں پر میانمار کی نااہلی ہے، لیکن یہاں پر اگر سیکنڈ ہینڈ دیکھا جائے تو بیسیکلی صرف ایک آفیسر نے یہ بات کی ہے، ادروائز اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں آئی، تو ممکن ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہو۔ اب دوستو نیکسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں کہ اس کا جو ریڈار ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ تو فرینڈز نان سینس بات ہے کہ ریڈار اگر ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو پاکستان نے آج سے چند سال قبل انڈین ایئر کرافٹس کو ان ہی فائٹر جیٹس کے ذریعے کیسے تباہ کر لیا؟ یا آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ 2017 میں پاکستان نے انہی جہازوں کی مدد سے ایک ایرانی ڈرون کو تباہ کیا تھا۔ اب جہاز ہو تو اور بات ہے، ڈرون کو بھی تباہ کر لیا ہے، تو پھر آخر ریڈار کے بارے میں یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے کہ ریڈار کام نہیں کرتا؟ بہت ہی نان سینس بات ہے۔ ایک اور وجہ دوستو جنہوں نے بیان کی ہے وہ ہے کہ اس کے اسپیئر پارٹس نہیں ملتے۔ تو دوستو اسپیئر پارٹس ایسے ایئر کرافٹ کے نہیں ملتے جس کی ڈیولپمنٹ رک چکی ہو، جس کو بنانا ختم کر دیا جا چکا ہو، جسے ایک اولڈ ایئر کرافٹ کہہ کر اسے قابل استعمال نہ سمجھا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک ایئر کرافٹ استعمال کے قابل نہیں ہوگا تو کسی ملک نے اس کے اسپیئر پارٹس کیوں بنانے ہیں؟ لیکن یہاں پر آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو JF-17 تھنڈر ہے اس کو ابھی بھی بنایا جا رہا ہے، بلکہ الٹا اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، تو آسانی سے اس کے اسپیئر پارٹس مل جاتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بے بنیاد اور من گھڑت الزام ہے جو اس پر لگایا گیا ہے۔ ایک اور وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے کہ اس کے ایئر ٹو ایئر میزائل صحیح سے کام نہیں کرتے۔ تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو میانمار اور چائنا کے درمیان میں JF-17 تھنڈر کی ڈیل تھی یہ 2016 میں ہوئی تھی، اور اس وقت میانمار نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ قریب 15 یا اس سے زائد ایئر کرافٹس خریدے گا، لہٰذا 2018 میں انہیں 6 ایئر کرافٹس دیے گئے تھے۔ بازان 2019 میں انہیں قومی دن کے موقع پر مزید 2 ایئر کرافٹ اس وقت دیے گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ جب 2018 میں انہیں 6 ایئر کرافٹ دیے گئے تھے اس وقت کیا انہوں نے ان ایئر ٹو ایئر میزائلز کو چیک نہیں کیا تھا؟ وہ اسے نہیں سمجھ سکے تھے کہ یہ ٹھیک سے کام کرتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب مزید 2 ایئر کرافٹ لیے تو اس وقت انہوں نے یہ ایئر کرافٹ کیوں خریدے؟ جب انہیں معلوم تھا کہ ان کا ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کرتا یا ان میں اتنے فالٹ ہیں، تو انہوں نے یہ ایئر کرافٹ کیوں خریدے؟ تو دوستو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جو بآسانی ہمارے سامنے ایک بات رکھ دیتی ہیں کہ یہ صرف من گھڑت بات ہے، جس کو ایک آرٹیکل کے طور پر چھاپ کر ہمارے سامنے تو ایک ایجنسی لے آئی ہے اور اس کو مزید انڈیا پھیلا رہا ہے تاکہ وہ اپنی عوام کو ایک تسلی دے سکے کہ نہیں، ہم جو چیزیں دوسرے ممالک سے خرید رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، جبکہ پاکستان جو چیزیں خود تیار کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ سیکنڈ دوستو بہت سے ممالک نے اس ایئر کرافٹ کو خریدا ہے جن میں نائجیریا بھی شامل ہے، اور وہ واقعی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا ایئر کرافٹ ہے۔ مزید آذربائیجان اور ارجنٹائن بھی ان طیاروں کو خریدنے کے خواہش مند ہیں۔ تو یہ وہ تمام دلائل ہیں جو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ محض ایک من گھڑت آرٹیکل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور کبھی بھی میانمار نے اپنے ایئر کرافٹس کو گراؤنڈ نہیں کیا۔ یہ صرف ایک من گھڑت آرٹیکل ہے جسے انڈیا مزید پھیلا کر اپنی عوام اور پاکستانی عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس ملک کو مزید اسی طرح طاقتور بنائے تاکہ کوئی بھی اسلام دشمن ملک کسی بھی اسلامی ملک کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسکرین پر دکھائے گئے طریقہ کار کے مطابق میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔